السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما بلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے۔ وہی ذات ہمارا معبود ہے، وہی ذات ہمارا مسجود ہے، جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلامیہ کو یہ دعا سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ تبارک کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، عطا کرتا، اگر کوئی طاقتور اس چیز کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی
کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے، لینا چاہے، اخذ کرنا چاہے، پوری دنیا کے لوگ اس چیز کو روکنے کے لیے مل جائے تو روک نہیں سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ پھولوں پر نچھاور فرما۔ اللہم صلی علیہ اللہم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور اطراف اطلاف سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج کے اس جلسہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ آپ نے بہت سارے علماء کرام کی تقریریں سنی، لیکن انہی تقریروں میں سے کیونکہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ جب ہم سماج پر، جب ہم اپنے معاشرے پر، جب ہم اپنی سوسائٹی پر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہے، بہت ساری بدعات پائی جاتی ہے، بہت ساری خرافات پائی جاتی ہے۔ تو ان ساری برائیوں کو، ان ساری بدعات کو کیسے ختم کیا جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانان اسلام جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں علم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر وہ جانتا ہے تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں، میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، اگر تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر جب تمہیں کوئی بگاڑ نظر آئے، جب تمہیں کوئی خرابی نظر آئے، جب تم کوئی کسی برائی کو دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو اور پوری استطاعت کوشش کرو روکنے کی، تاکہ سماج کے اندر امن و شانتی کا ماحول ہو جائے، تاکہ سماج ایک اسلامی سماج بن جائے، تاکہ سماج کے اندر ہونے والی تمام خرافاتیں ان کو رد کی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس امت کو خیر امت سے نسب کیا گیا ہے، اس امت کو بہترین امت کیوں کہا گیا ہے، بہترین امت سے ملقب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت جو ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، یہ امت لوگوں کو گمراہی راستے سے، جو برائی راستہ ہے، جو گندا راستہ ہے، گندے راستے سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے جب آپ معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم سماج پر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب سماج پر ہم جاتے ہیں ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں فلاں انسان غلط کر رہا ہے، فلاں انسان زنا کر رہا ہے، فلاں انسان شراب پی رہا ہے، ان کو پینے دو، فلاں انسان زنا کر رہا ہے، ان کو زنا کرنے دو، فلاں انسان دوسروں کو گالی دے رہا ہے، اس کو گالی دینا دو۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے حدیث سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی انسان برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا ہے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس سے بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر بھی برا نہ جانا، میرے پیارے ساتھیوں، ہاتھ سے بھی نہیں روک پایا، زبان سے بھی نہیں روک پایا تو اس کو چاہیے کہ وہ دل میں برا جانے۔ اگر وہ دل میں برا نہ جان پایا میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جب سماج پر پیرانا دلاتے ہیں، ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سماج اور معاشرے برائیاں کرنے والا برائی کر رہا ہے اور شیطانی والی حرکت، شیطانی والا کام کرنے والا شیطانی والا کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اے سماج والوں، اے معاشرے والوں، تمہیں چور بھر پانی میں ڈوب کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے سماج تباہی کے دہانے پر ہے، آج آپ کے معاشرے پر بدامنی کے شکار ہے، آپ کے معاشرے میں سماج میں میرے پیارے ساتھیوں 10 سال کی لڑکیاں پردہ میں نہیں رہ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پردے کا نرم ضبط نہیں ہے۔ ایسے سماج کو زندہ رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ اے سماج والا، اے معاشرے والا، تمہارے اندر سے ضمیر مر چکا ہے، کیا تمہارے اندر سے روح نکل چکی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بتاؤں پردہ کے متعلق میں آپ کو، چلیے میں آپ کو پردہ کے متعلق بتا ہی دوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ، سنگار کو ظاہر نہ کرو، اظہار نہ کرو، ان کو دکھاتے نہ کرو۔ یعنی کسی ضرورت کے پیش نظر اگر گھر سے نکلنا ہو تو تم اس طرح نہ نکلو جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی تھی۔ پاؤڈر لگا کر نہ نکلا کرو، لپسٹک لگا کر نہ نکلا کرو۔ او میری ماں اور بہنوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلا، اے سماج، اے میری ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کان کھول کر سننا، جب تم اپنے گھر سے نکلو مکمل طریقے سے پردہ کے ساتھ نکلو، حجاب کے ساتھ نکلو، ایک کپڑا لے لو اور اپنے اس کپڑے کو مکمل طریقے سے پردہ کر لیا کرو، ایک جلباب لیا کرو، حجاب سے نکلا کرو، ایک ایسا کپڑا لیا کرو تاکہ آپ کا پیر سے لے کر سر تک، یعنی سراپا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک جائے۔ ایسا جلباب ہونا چاہیے، ایسا حجاب ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب تمہارے گھر میں تمہارا شوہر نہ ہو، اگر تمہارے گھر میں تمہارا پتی نہ ہو، تمہارا بیٹا نہ ہو، تمہارا بیٹا نہ ہو، تمہاری اولاد نہ ہو، تمہارا شوہر نہ ہو، تمہارا دیور نہ ہو، اگر تمہارے گھر میں کوئی انسان آ جائے اور ضرورت کے پیش نظر تمہیں بات کرنی پڑے، اے میری ماں اور بہنوں، تو تمہاری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں کڑکڑ ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں لذت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں کڑکڑ ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ بدلا ہونا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تم ویسے جا کر دے دیتے ہو، وہ تمہاری ہتھیلی نظر آتی ہے، تمہارے پیر کی پنڈلیاں نظر آتی ہے۔ وہ میری ماں اور بہنوں، کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ میرے ماں اور بہنوں، وہ میرے قوم کے لوگوں، وہ سماج کے لوگوں، تم پیسے گوارا کر لیتے ہو کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، تم بستروں پر سوئے رہتے ہو، اور تمہاری
دوسروں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری بیٹیاں دوسروں سے دکانداروں سے کپڑا خرید رہی ہوتی ہیں۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں گوارا کیسے لگاتا ہے؟ تمہاری بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہاری ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہاری ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، اور تمہاری بیوی بازار جاتی ہے اور بازار میں جا کر کپڑا خریدتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو اور تمہاری بیوی دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، چلیے قرآن سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم سے کوئی چیز مانگو، کوئی چیز طلب کرو تو پردے کی پیچھے سے طلب کرو، پردے کی آگ سے طلب کرو۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، کیونکہ وہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے مکمل۔ اور یہ آیت آیت الحجاب یعنی پردے کی آیت کے نام سے معروف مشہور ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس برے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کاش آپ ہم تمام لوگوں کو امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت کے بارے میں میرے پیارے ساتھیوں، یہ آیت عام ہے، خاص نہیں ہے، اور یہ آیت صرف نبی کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے، صحابہ کرام کی بیویوں کے لیے بھی خاص نہیں ہے، صحابیوں کے لیے بھی خاص نہیں ہے۔ اگر خاص ہوتی میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پردہ کرنے لگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ پردہ کرو، تو صحابیات بھی پردہ کرنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آیت عام ہے، خاص نہیں ہے، اور یہ آیت تمام امہات المومنین کے لیے۔ پھر چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ دنیا کی تمام عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ میں رہے، حجاب میں رہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھیاں ڈالیں۔ جو جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے بتا دیا کہ جلباب کس کو کہتے ہیں۔ جلباب عربی لفظ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی ایسا جلباب ہونا چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک جائے، پاؤں سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا لباس ہونا چاہیے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے۔ آج جب ہماری مائیں اور بہنیں نکل رہی ہیں گھروں سے، میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری ماں اور بہنوں کا کپڑا کیا ہے؟ ٹائٹ کپڑا
دنیا میں نہیں ڈال رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج ہوا، جب مجھے معراج میں لے گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو الٹا لٹکا دیے گئے اور ان کے بال کو پکڑ کر ان کو الٹا گھمایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی عورتیں جس کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بالوں کو کھول کر چلا کرتی تھے۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ڈال کر رکھتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ ان عورتوں کا حال ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پھر میں اور آگے گیا، اس کے بعد میں نے کچھ اور عورتوں کو دیکھا جن کے سینے پر کھنجر چبھو دیے گئے ہیں، بھونک دیے گئے ہیں، ادھر سے داخل کیا اور ادھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے پوچھا جبریل، یہ کون سی عورتیں ہیں جس کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر کپڑا پہنا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ عورتیں جو دنیا کے اندر گھوما کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر مردوں کی مجالس میں بیٹھا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ عورتیں جو اپنے سینوں پر صحیح طریقے سے اوڑھنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، یہ عورتوں کا حال ہے۔ غور کرے میری مائیں اور بہنیں، کہیں تمہارے سینے پر کھنجر چبھو نہ دیا جائے، کہیں تمہارے سینے پر کھنجر داخل کر کے نکال دیا جائے۔ میری ماں اور بہنوں، پردہ میں رہو، حجاب میں رہو۔ جب ایک عورت، ایک لڑکی جب مکمل طریقے سے، مکمل پردہ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، حجاب کے ساتھ نکلتی ہے، نقاب کے ساتھ نکلتی ہے، برقع کے ساتھ نکلتی ہے، جب سماج پر جاتی ہے، معاشرے میں جاتی ہے یا بازاروں میں جاتی ہے، جب سماج اور معاشرے کے لوگ یا بازار میں بسنے والے لوگ جب اس عورت کو دیکھتا ہے، جب لڑکی کی طرف ان کی نظر جاتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ اچھے خاندان کی بیٹیاں ہیں، یہ اچھے گاؤں کی بیٹیاں ہیں، یہ اچھے قبیلے کی بیٹیاں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں سبق حاصل کیا ابھی تک، چلیے میں آپ کو اور ایک واقعہ کی طرف لے جاؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں، اپنے پتی سے کہتے ہیں، اے میرے شوہر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب میں بچوں گی، اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، اب میری موت ہو جائے گی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جب میں مر جاؤں، جب میں انتقال ہو جاؤں، اے میرے شوہر، تو مجھے دن کے اجالوں میں نہ دفنانا، مجھے ظہر کے بعد نہ دفنانا، مجھے عصر کے بعد نہ دفنانا۔ حضرت علی کہنے لگے، اے میری بیوی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہاری موت ظہر کے بعد ہو جائے، اگر تمہاری موت فجر کے بعد ہو جائے، اگر تمہاری موت عصر کے بعد ہو جائے، اے میری بیوی، تو کیا میں تمہیں مغرب سے پہلے دفن نہ کروں؟ اے میری بیوی، کیا میں تمہیں ظہر کے بعد نہ دفناؤں؟ اے میری بیوی، کیسے بے عقلی کی بات کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتے ہیں، وہ میری ماں بہنوں، اگر میری آواز آپ کے کانوں میں جا رہی
چاہیے تو سنو تو میرے پیارے ساتھیوں تم بھی سنو اور سبق حاصل کر کے جاؤ اس جلسہ سے۔ میری ماں اور بہنوں کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے شوہر، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے مردے جسم پر، میرے مرے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر محرم مردوں کی نظر پڑے۔ ہائے ہائے، اگر سماج کے اندر کوئی مر جاتا ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی کتنی خوبصورت بندہ ہو، چاہے کوئی لڑکی کوئی حسین و جمال کیوں نہ ہو، لیکن انتقال ہونے کے بعد انٹرسٹ ختم، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیکھیں حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، اے میرے شوہر، اگر میں مر جاؤں انتقال ہونے کے بعد مجھے ظہر کے بعد نہ دفنانا، مجھے عشاء کے بعد دفنانا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ نصیحت آج ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو تھپڑ مار رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، چلیے میں آپ کو اور ایک واقعہ کی طرف لے جاؤں۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، ایک نوٹ لکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو دے دیے۔ اے عبد الرحمن، یہ نوٹ، یہ رقعہ، یہ پرچہ لے جاؤ اور تمہاری بہن حضرت عائشہ کو دینا۔ اگر تمہاری بہن حضرت عائشہ کو یہ میں کچھ مشورہ لکھتا ہوں، کچھ میں نوٹ لکھتا ہوں، یہ جانا اور تمہاری بہن کو دینا۔ اگر تمہاری بہن حضرت عائشہ کو، اگر تمہاری بہن حضرت عائشہ کو میرا مشورہ پسند آ جائے، میرا یہ مشورہ پسند آ جائے، اے عبد الرحمن تو مجھے بھی بتانا۔ حضرت عبد الرحمن گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، اور گھوڑے کی ٹھوکریں، پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہے، اور حضرت عبد الرحمن جاتا ہے گھوڑے سے اترتے، میرے گھوڑے سے اترنے کے بعد عبد الرحمن میرے پیارے ساتھ حضرت عائشہ کو وہ پرچہ دیتے، وہ کاغذ دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے لیتی ہے، اس کاغذ کو لے لیتی ہے۔ لینے کے بعد کیا کہتی ہے، میری ماں بہنوں غور سے سنو، کیا کہتی ہے، اے اللہ کون سا دور آ گیا، اے اللہ اے اللہ کون سا دور آ گیا ہے، کون سا زمانہ آ گیا ہے، اے اللہ میں کیا دیکھتی ہوں، اے اللہ اب کیسا دور آ گیا ہے، اے اللہ اب تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور نام بھی نہیں بتاتے ہیں، اے اللہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، اے میری بہن میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی عبد الرحمن بول رہا ہوں، میں عبد الرحمن بول رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے، جب پہچان لی اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ اب تو کوئی بات نہیں ہے۔ عبد الرحمن کو پہچاننے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے اب مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ عبد الرحمن کو نہ پہچان پائی تو کیا کہہ رہی تھی، اے اللہ اب کیسا دور آ گیا ہے، اے اللہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اے اللہ کہ اب لوگ گلدستہ میرے پاس آنے لگے ہیں، نہ نام بتاتے نہ کچھ بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ اللہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین سے بھی زیادہ
حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور حال میں حضرت ابو بکر آئے اور آپ نے اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے پاس آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب چلے گئے جانے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آئے، اے اللہ کے نبی آپ کے سسر آئے لیکن آپ نے پردہ نہیں کیا، اے اللہ کے نبی لیکن عثمان آئے لیکن آپ نے پردہ کر لیا، آپ نے اٹھ کر بیٹھ گئے، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کیا میں اس آدمی سے، کیا میں اس انسان سے، کیا میں اس شخص سے پردہ نہ کروں جسے فرشتے بھی پردہ کرتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تم بھی سیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ کے بارے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ میری ماں اور بہنوں، یہ سننے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورتیں بھی چادروں کے کنارے کا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یرخین شبرا، ایک بالش لٹکا لیا کرے۔ مسلمہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی تب تو پیر ننگے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ لٹکا لیا کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ میری ماں اور بہنوں، یہاں سے دماغ پر یہ نوٹ کرتے جاؤ کہ تمہیں کہیں پر بھی جانا ہو، پردہ کے ساتھ جاؤ، حجاب کے ساتھ جاؤ۔ جب ہم سماج پر، جب ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانان اسلام حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں، حرام کاموں کی تجارت کرتے ہیں، حرام بدفعلوں میں شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال من حلال و من حرام۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس زمانے کی پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اب وہی زمانہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور تیسرا جو سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، وہ مال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چلیے میں آپ کو آگے لے کر چلوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وماذا عمل في ماله۔ یہ قیامت کے روز بندے سے جب سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پاس پرس کی جائے گے، اور سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے پاس سے ہی نہیں سکے گا۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ وعن شبابه فيما أفنى۔ اور نوجوانوں، سب سے پہلے جوانوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اے نوجوانوں، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے نوجوانوں، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے جوانی کو عمر کو کہاں پہ گزارے ہو؟ کیا تم شراب پینے میں گزارے ہو، حرام کاموں میں گزارے ہو، زنا کرنے میں گزارے ہو، یا حرام کاموں کی تجارت کرنے میں گزارے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، سوال کیا جائے گا،
پھر اس کے بعد اس کے بارے میں فیما بنا، پھر آپ کو عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے نوجوانوں، اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، میں نے جو تم کو عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں پہ گزارے ہو، کہاں پہ گوائے ہو؟ اے نوجوانوں، اے معاشرے کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی، کیا تم نے مسجد میں نماز پڑھنے میں گزارے ہو؟ کیا تم نے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں گزارے ہو؟ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں گزارے ہو؟ سوال کیا جائے گا، پاس پوچھ کی جائے گی، اور پاس سوالات سے پہلے بھی کسی بندے کا قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکے گا، دس سے مس نہیں ہو سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر سے مال کا سوال کیا جائے گا، مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے لوگوں، ہم نے جو تم کو مال دیا تھا، ہم نے جو تم کو دولت دی تھی، ہم نے جو تم کو زمین و جائیداد دی تھی، تم اس کو کہاں پہ گزارے ہو، کہاں پہ خرچ کیا ہو؟ اے نوجوانوں، وہ پوچھنے کے لیے سنو، سب سے پہلے کیا سوال کیا جائے گا؟ زمین و جائیداد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم تو مسجدوں کے بارے میں، تم مدارس کے لیے تم تو ایک کٹھا زمین نہیں دے پاتے ہو، سے سوال کیا جائے گا اپنے رب کے بارے میں، تو کیا جواب دو گے؟ اپنے رب کے سامنے کون سا جواب دے گے؟ پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو علم سیکھا، علم پر کتنا عالموں سے سوال کیا جائے گا، جو جانتا ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا، جو کسی مسئلے کے بارے میں جانتا ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، آج ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں، وہ حرام کمانے والوں، وہ حرام کی تجارت کرنے والوں، وہ حرام کی بزنس کرنے والوں، تم حرام کی بزنس کرتے ہو، تم حرام کی کاروبار کرتے ہو، تم حرام کی کھیتی باڑی کرتے ہو، تم ایک دوسرے پر ناجائز کر کے اس کی زمین و جائیداد کو ہڑپتے ہو، تم سوال کرتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ سے پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جو ہم مال کھا رہے ہیں، آج جو ہم بزنس کر رہے ہیں، آج جو ہمارے رگ میں خون دوڑ رہا ہے، سرکولیشن کر رہا ہے، میرے ماں اور بہنوں، وہ میرے قوم کے لوگوں، سنو، ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، وہ بھی حرام کمائی سے، وہ بھی حرام غذا سے، ہماری دعائیں قبول ہوگی تو کیسے قبول ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان طویل راستہ سے سفر کر کے آتے ہیں اور ایک مسجد میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن وہ جو کھا رہا ہے وہ بھی حرام کمائی سے، وہ جو کما رہا ہے وہ بھی حرام کمائی سے، اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کمائی سے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی دعا کو قبول کرو تو کیسے قبول کرو؟ وہ حرام کی تجارت کرنے والوں، وہ حرام کی بزنس کرنے والوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہم نے جو تم کو زمین میں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان
انہی میں سے کھاؤ، انہی میں سے پیو اور شیطان کے نقش قدم کرنا چلو. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے. چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یہ تو دنیا کے لوگوں کو عام کر کے مخاطب کر کے فرمایا، لیکن یہاں پر جو ایمان والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہی کو خاص کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والا، اے اللہ سے ڈرنے والا، اے اللہ کا خوف کرنے والا، اے اللہ سے ڈرنے والو، ہم نے جو تم کو پاک چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، انہی میں سے پیو. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تمہیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم صرف وہی چیزیں کھا پی سکتے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہو، جو ہمارے لیے نجس نہ ہو، اور ہم ان چیزوں کو نہیں کھا پی سکتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہو، جو ہمارے لیے نجس ہو، جو ہمارے لیے ناپاک ہو، جو شریعت نے ناپاک کر دیا ہے، جو اسلام نے ناپاک قرار دیا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور جوا کھیل کر، تاش کھیل کر بڑی بڑی لاٹ میں حصہ لیتے ہیں. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بیڑی تمباکو بھی بناتے ہیں، حرام کی بزنس کرتے ہیں، حرام کی تجارت کرتے ہیں، حرام کا کاروبار کرتے ہیں، اور آپ یہ خیال کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی کوئی بھی توبہ قبول نہیں، آپ کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، آپ کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ حرام کی بزنس کرتے ہیں، کیونکہ آپ حرام کی تجارت کرتے ہیں، کیونکہ آپ حرام کا کاروبار کرتے ہیں، اور ایسی امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا. وہ لوگوں، وہ پورنیا کے لوگوں، وہ دعا میں بیٹھنے والے لوگوں، سنو، اگر تم حرام کی بزنس کرتے ہو، حرام کی کاروبار کرتے ہو، حرام کی تجارت کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ. اگر تم نہیں جانتے ہو میرے پیارے ساتھیوں تو تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، کیونکہ حرام کمائی ٹھکتی نہیں ہے. اگر تم حرام کی بزنس کرو گے تو کل ایکسیڈنٹ کے ذریعہ ٹھوکر لگ جائے گا، آپ کی گاڑی چور چور ہو جائے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور جو 10,000 کے بدلے آپ کا 50,000 بھی جائے گا، آپ کا 1,00,000 ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حرام طریقے سے بھی مال کمایا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ حرام کے بزنس کو چھوڑ دیجئے، حرام کے کاروبار کو چھوڑ دیجئے، ان چیزوں کے چکر میں مت پڑیے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ غور کریں، سماج کے اندر دیکھیں، یہ جو سماج اور معاشرے کے اندر زیادہ پیسے والے ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اور جو لوگ حلال بزنس کرتے ہیں، حلال کمائی کی تجارت کرتے ہیں، وہ امن و سکون میں ہے، وہ سوتے بھی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، تو نیند کی لذت محسوس کرتے ہیں، ان کو نیند آتی ہے. لیکن جو حرام کی بزنس کرتے ہیں نا، حرام کی تجارت کرتے ہیں نا، ان کو نیند نہیں آتی ہے. ان کو صرف حرام کمائی کے اندر ان کو لگے رہتے ہیں کہ کب صبح ہوگی کہ ہم نکلیں گے، حرام کی تجارت کریں گے. شراب پینے والوں، وہ حرام کی تجارت کرنے والوں، وہ بڑی بڑی لاٹری میں حصہ لینے والوں، تم راتوں رات سوچتے ہو ہم کروڑپتی بن جائیں، ہم اربپتی بن جائیں، اور اس خواہش میں تم پوری زندگی کی کمائی اسی میں جھونک دیتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچائے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والوں، یہ شراب نوشی، جوا بازی، وہ پتھر جن پر جانوروں کو بتوں کے نام سے ذبح کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے، یہ سب کے سب نجس ہے، یہ سب کے سب شیطان کے عمل ہے، یہ سب کے سب شیطان کے کام ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تاکہ تم ان سے بچو، کامیابی حاصل کر لو گے. اگر تم ان سے بچ جاؤ گے کامیابی حاصل کر لو گے. میں یہ بھی بیان کر دوں کہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے المیسر کا لفظ، اور یہاں میسر کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ وہ کمائی جو انسان کو کسی کو زیادہ ملے اور کسی کو کم ملے، یا انسان کو کم ملے یا کسی کو زیادہ ملے، وہ کمائی حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج پر جب ہم کوئرانہ نظر کراتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، دیکھتے ہیں تو سماج کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے. 20 سال کی لڑکیاں، 22 سال کی لڑکیاں، 25 سال کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اے لوگوں، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ سماج کے اندر بھیڑ بن گئے، آپ بیل بن گئے، گدھے بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں، برا مت مانیے گا. اے جہیز لینے والوں، اے جہیز ڈیمانڈ کرنے والوں، جب تم لڑکی دیکھنے جاتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، لڑکی کی دینداری کو نہیں دیکھتے ہو. لڑکی کے پاس زیادہ مالدار، لڑکی والے مالدار ہے یا نہیں؟ لڑکی کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کے گھر میں فور ویلر ہے یا نہیں؟ لڑکی والے چاچا دیں گے یا نہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس گھر سے ہم دیکھنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہم لڑکی کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکی نمازی ہے یا نہیں، لڑکی کہاں پر پڑھتی ہے، لڑکی کس کلاس میں پڑھتی ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں. ہم کیا پوچھتے ہیں کہ لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ بھی سوال نہیں کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی حسن و جمال ہے یا نہیں. لڑکے کے ماں باپ بھی جاتے ہیں یہی پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا یہ ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو 10 لاکھ کی دکان دے دی اور آپ جب جاتے ہیں لڑکی کے گھر جاتے ہیں فقیر بن جاتے ہیں. کیسی فقیر؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم لڑکی والوں سے مانگتے ہو، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوبنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے تو لڑکی والوں کو، لیکن تم ڈیمانڈ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اے معاشرے والوں، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، جہیز کا رسم کرو. میں نے تقریر سنی تھی، شاید کہ حافظ برکت اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے جہیز کے متعلق، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سنتا ہی رہ جاؤں. میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر تمام علماء مل کر بھی اس چیز کو ختم نہیں کر پائے ہیں. جہیز جو بہت بڑی خرابی ہے، جو بہت بڑی برائی ہے، ان چیزوں کو میرے پیارے ساتھیوں سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے. اگر مجبوراً اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے آپ کو دینا پڑے آپ دیں، لیکن آپ اگر لڑنے والے ہیں آپ نہ لیں. میرے پیارے ساتھیوں، اے سماج والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے معاشرے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایسے سماج کے اندر، کتنے ایسے گاؤں کے اندر، کتنے ایسے محلے کے اندر اسی جہیز کی وجہ سے، نوجوان لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانیں تو لگا دی ہے، وہ اپنا ہتھیا کر لی ہے، وہ دنیا کو اب پھانسی کے پھندے پر لٹک چکی ہے. وہ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکیوں کے لیے کیوں بھیڑ بن جاتے ہو؟ لڑکیوں کے کیوں بکریاں بن جاتے ہو؟ اے نوجوانوں، تم یہ عہد کرو کہ جب ہم شادی کریں گے اسلام کے مطابق شادی کریں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے
ہم اسی طریقہ کے مطابق شادی کریں گے. یہ عزم کریے آپ, یہ ارادہ کریے آپ. ایک باپ اپنی بیٹی کی نگرانی کرتا ہے, 20 سال 5 سال چوکیدار کی نگرانی کرتا ہے. اے ٹھیکیدارو, اے چوکیدارو, اے ملو, جب تم لڑکی دیکھنے جاتے ہو تو تم 4 ویلر مانگتے ہو. اے 4 ویلر مانگنے والوں, اے چکا مانگنے والوں, اے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرنے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اے چکا کی ڈیمانڈ کرنے والوں, گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں, پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں, سنو. ارے تو وہ بھیڑیاں جو بھیڑیوں پر حملہ نہیں کرتا ہے, تم سے زیادہ تو وہ زہریلے سانپ ہے جو سانپ پر حملہ نہیں کرتا ہے. تم سے زیادہ تو دوسرے جانور ہے جو جانور پر حملہ نہیں کرتا ہے. حالانکہ جانور دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے لیکن اپنے ہی جانوروں سے حملہ نہیں کرتا ہے. سانپ زہریلا ہے لیکن دوسرے جانوروں کے لیے, دوسرے کیڑے مکوڑے کے لیے, لیکن وہ اپنے ہی جیسے کیڑے مکوڑے کو نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تم تو سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہو, تم تو جانور سے بھی زیادہ زہریلے ہو, تم تو جانور سے بھی زیادہ خطرناک ہو. اے میرے نوجوانوں, یہاں سے وہاں تک کے جاؤ. ہم جب شادی کریں گے تو اسلام کے مطابق کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر جو سرخ رنگ دیکھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, تم نے شادی کر لی؟ عبد الرحمن نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. تو آپ نے کیا کہا, اے عبد الرحمن, اگر ایک ہی بکری کیوں نہ ہو اسی کو ذبح کرو, اسی کو ولیمہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں, اب ہمیں وقت اجازت دے دیں. اب میں یہی سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان کے ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بھی بیمار ہے, جو بھی دنیا کے اندر بیمار ہے, اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر قول هذا استغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. یہ تھے ہمارے